बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। 2024 का साल ख़त्म हुआ चाहता है, चंद घड़ियां बाकी हैं। शायद आप जब वीडियो देख रहे हो तो 2025 का आगाज़ हो चुका हो, और अल्लाह से दुआ है कि 2025 हम सब के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, हमारे पूरे ख़ानदान के लिए रहमतों का साल हो और ख़ुशियों का साल हो, और अल्लाह पाक सबको आफियत वाली जो है ना लंबी ज़िंदगियां अता करे, खुशियों वाली ज़िंदगी अता करें। अच्छा जी, आज के टॉपिक में बेसिकली दो टॉपिक्स हैं आज के, कि पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली जो लाहौर की मार्केट के अंदर जो आजकल हाई राइज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बन गया है, तो उसके अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं या जो फ्लैट्स हैं वो कौन लोग खरीद रहे हैं, क्या कैटेगरी है और उनके पर्पसेस क्या हैं कि क्यों वो खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे यही जो अपार्टमेंट्स हैं आपके 1 बेड हो सकता है, 2 बेड हो सकता है या स्टूडियो अपार्टमेंट हो सकते हैं, जो कि रेजिडेंशियल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप इनसे जो रेंटल इनकम है वो कमर्शियल से भी ज्यादा कमा सकते हैं। किस तरह कमा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कानूनन उसका एक जो है मना है, आप ये कह लें कि अलाउ नहीं है, वो वजह भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि अगर किसी को पता नहीं है तो वो इसको जो है ना इसको पता हो और उस चीज़ को वो फिर देखे किस तरह एड्रेस करना है। अच्छा जी, पहले नंबर पे जो लाहौर की मार्केट है, हाई राइज के अंदर लोग अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, बुक करवा रहे हैं, या ज़्यादातर जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके ऊपर लोग बुक करवा रहे हैं। पहली कैटेगरी है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, और वो क्यों करवा रहे हैं, उनका बेसिक पर्पस क्या है, अपने बच्चों के लिए एसेट क्रिएशन है। मिसाल के तौर पे किसी के 2 बच्चे हैं तो वो 2 अपार्टमेंट बुक करवा रहा है कि जनाब कल को 2-4 साल के बाद इंस्टॉलमेंट हम आसान एक साथ में पैसे पूरे कर देंगे और ये बच्चों के नाम पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। हालांकि उनका मकसद ये नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान में आके शिफ्ट हो जाना है, या 2 साल 4 साल के बाद शिफ्ट हो जाना है, ये प्लान नहीं है उनका। तो जिनका ये प्लान है कि आना ही पाकिस्तान है, तो वो तो अपना प्लॉट लेके घर बना रहे हैं या बने बनाए घर उठा रहे हैं, वो कैटेगरी है। लेकिन जिनका पर्पस नहीं है कि आना है, सिर्फ एसेट क्रिएशन है, तो वो बच्चों के नाम पे करें। बाज जो है बच्चों के नाम पे शॉप्स वगैरह भी बुक करवा रहे हैं कि जी 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, इनके नाम पे ये अलहदा प्रॉपर्टीज बन जाए। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वो क्यों अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, जिनके पास नेट कैश है वो भी खरीद रहे हैं। वो अक्सर लोग हैं जो जॉइंट फैमिलीज के अंदर रह रहे हैं, या जिनकी मिसाल के तौर पे जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, अब किसी बेटे की शादी करनी है तो अब उसने जाहिर है अलहदा उसकी फैमिली एक्सपेंड होनी है, तो उसके लिए क्या है जी, एक सिंगल बेड अपार्टमेंट ले लिया या डबल बेड अपार्टमेंट ले लिया ताकि ये वहां पे मूव कर जाए। पूरा घर बनाना जाहिर हर बंदे की बस की बात नहीं है, या एक अलहदा पोर्शन लेके फजूल में रेंट देना वो भी लोगों को अफोर्ड नहीं होता। तो अगर बजट है तो वो सिंगल बेड, या ज्यादा अच्छा बजट है तो डबल बेड वो नेट कैश पे खरीद रहे हैं, या अगर नहीं है अभी बजट तो वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जा रहे हैं कि 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद अपना अपार्टमेंट बन जाएगा। और इस तरह हम जॉइंट फैमिली से निकल के जो है ना अपनी प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, अपनी कम से कम हमारे पास छत मौजूद होगी जिसका हमें रेंट तो नहीं देना होगा। दूसरी कैटेगरी इन लोगों की है जो जॉइंट फैमिली से निकलना चाह रहे हैं। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के ही वो लोग हैं जो कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह से रिटायर हो रहे हैं, जिनके पास पेंशन का पैसा आ रहा है, तो वो पेंशन के पैसे से जाहिर है वो एक कोई 5 मरले का 2 करोड़ का, 2.25 करोड़ का घर तो नहीं वो खरीद सकते, लेकिन इतना वो अफोर्ड करते हैं कि या तो वो एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है अपार्टमेंट बुक करवा लें, उसकी किस्तें चलती रहेंगी, प्रॉपर्टी बन जाएगी, या जो नेट कैश के ऊपर वो एक आधा स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेड अपार्टमेंट वो जो है ना पेंशन के पैसे से वो ले लें और बच्चों के आगे काम आ जाएगा। ये वो कैटेगरी है, वो भी ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद चौथे नंबर पे अगर आ जाए तो मैंने देखा है कि अक्सर बिजनेसमैन जो हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, लाहौर से बाहर से है, तो वो लाहौर के अंदर अच्छी सोसाइटीज के अंदर अच्छी जगहों के ऊपर वो अपार्टमेंट बुक करवा रहे हैं, और ज्यादातर वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जा रहे हैं, वो बुक करवा रहे हैं। तो उनका पर्पज ये है कि हमारा लाहौर में आना जाना लगा रहता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आते हैं, तो अगर हम ये बुक करवा लेंगे हमारी अपनी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, हम इसको खुद ही महीने में 2-3 चक्कर हमारे लाहौर के लग जाते हैं, तो हम इसको यूज करते रहेंगे। तो एक कैटेगरी ये लोगों की है। अच्छा जी, एक और कैटेगरी है जो बहुत ही कम है, वो है कि जिन्होंने जो कोई खुफिया शादी वगैरह की हुई है, कोई फैमिली उन्होंने यहाँ पे रखनी है। 1 बेड अपार्टमेंट सफिशिएंट होता है 2 मियाँ बीवी के लिए। एक अपनी फैमिली जो है ना वो जो है ना अपने इलाके में, अपने एरिया के अंदर मौजूद है, लेकिन एक दूसरी फैमिली जिसको आप कहते हैं खुफिया शादी, वो भी जो मुझे पता लगा, तो वो ये कैटेगरी भी लोगों की मौजूद है। तो अच्छा जी, अच्छा अब हम आ जाते हैं कि यही जो अपार्टमेंट है
کیا یہ آپ کو کمرشل پراپرٹی سے زیادہ کما کے دے سکتا ہے؟ تو کیسے؟ ریزیڈینشل پراپرٹی سے جو بندہ کماتا ہے نا وہ تقریباً 3.5 سے 4% جو ہے نا پر اینم وہ کما سکتا ہے سالانہ، پر اینم وہ کما سکتا ہے۔ کمرشل پراپرٹی سے 6 سے 7% سالانہ وہ کما سکتا ہے۔ لیکن اسی اپارٹمنٹ سے جو کہ ریزیڈینشل کی کیٹیگری میں آ رہی ہے تو وہ 10 سے 12% یا کچھ کیسز کے اندر وہ 15% تک بھی کما سکتا ہے۔ وہ کون سا ماڈل ہے؟ وہ ہے ایئر بی این بی والا ماڈل، کہ booking.com والا ماڈل، کہ آپ شارٹ ٹرم رینٹل کے لیے جو ہے نا اپنی پراپرٹی اپنے اپارٹمنٹ کو یوز کریں۔ ڈی ایچ اے میں بھی کافی کام ہو رہا ہے، ڈی ایچ اے لاہور کے اندر کافی ینگسٹرز یہ کام کر رہے ہیں، بحریہ ٹاؤن کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جوہو ٹاؤن والی سائڈ پہ چلے جائیں، گلبرگ والی سائڈ پہ چلے جائیں، واپڈا ٹاؤن والی سائڈ پہ چلے جائیں، تو کافی لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ ینگسٹر زیادہ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہی اس کو سمجھتے ہیں، جن کی سوشل میڈیا پریزنس ہے، جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی ہیں، جن کی ریچ ہے، تو ان کو کلائنٹس بھی مل جاتے ہیں شارٹ ٹرم رینٹل کے لیے، وہ یہ پراپرٹیز یوز کر رہے ہیں۔ اب اس سے آپ کا جو مثال کے طور پہ منیمم جو لاہور میں ریٹ چل رہا ہے نا وہ 5، 5.5، 6 ہزار پر نائٹ کا چل رہا ہے کہ آپ 1 بیڈ اپارٹمنٹ کسی کو رینٹ پہ دیتے ہیں۔ اور یہ کون سی پراپرٹی ہوتی ہے؟ جو فل فرنشڈ ہوتی ہے، جس کے اندر بیڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، فرنیچر اویلیبل ہے، فریج وغیرہ لگا ہوا ہے، آپ کا جو کچن ہے وہ پورا سیٹ ہے، اوون شوون لگا ہوا ہے، آپ کی ایل سی ڈیز وغیرہ ہیں، اے سی وغیرہ چلا ہوا ہے، تو تاکہ ایک بندہ آتا ہے، گیسٹ آتا ہے، وہ اے سی بھی یوز کرے گا، آپ کا جو ایل سی ڈی ہے وہ بھی یوز کرے گا، اوون بھی یوز کرے گا، سارا کچھ یوز، تو اس کو ساری جو امینٹیز وہاں پہ ملتی ہیں، اور وہ پر نائٹ جو ہے نا منیمم 5,000 سے لے کے 10,000 روپے جو ہے نا پر نائٹ جو ہے نا وہ روم چلا جاتا ہے۔ اور جس کی اچھی مارکیٹنگ ہوتی ہے، جس کی اچھی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، جس نے اچھا پراپرٹی کو مینٹین کیا ہوتا ہے، تو وہ بھائی ایک اپارٹمنٹ سے لاکھوں روپے بھی کما رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایشو کیا ہے؟ قانوناً اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے قانون میں جو ہے نا جو رینٹل ایگریمنٹ ہے اس کی ایک قانوناً حیثیت ہے، اس کے بغیر آپ کسی کو اپنی پراپرٹی میں رکھ نہیں سکتے۔ آپ ایک جو مالک ہے اور جو ایک کرایہ دار ہے، دونوں کے جو ٹیننٹ ہے آپ کا، اس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس ایگریمنٹ کو پھر آپ نے انڈورس کروانا ہوتا ہے پولیس اسٹیشن میں جا کے کہ جناب میں نے اپنی پراپرٹی اس بندے کو دے دی ہے، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر میرا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہے، جب یہ ویب سائٹس کے تھرو آپ بکنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی پراپرٹی آپ اس کے تھرو جو ہے نا رینٹل کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، 3 رات کے لیے، تو اس کے اندر یہ جو لیگل جو ہے نا جو سائڈ ہے وہ جو ہے نا نگلیکٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اب وہ پولیس اسٹیشن کے اندر آپ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہوتا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس پراپرٹی کے اوپر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، کوئی کرائم ہو جاتا ہے، وہاں پہ کوئی ڈرگ سے ریلیٹڈ کام ہو جاتا ہے، آپ نے اکثر نیوز میں سنا ہوگا، یا اس کے ویڈیو سکینڈلز وغیرہ آج کل کافی پاکستان میں ماشاءاللہ چل رہے ہیں، تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہیں، تو جو اس پراپرٹی کا مالک ہوگا وہ بھی بیچ میں آ جائے گا، اس کے اوپر کرمینل کیس بن جائے گا۔ کیوں؟ اس نے اس کا جو ٹیننٹ تھا اس کا ریکارڈ ہی جمع نہیں کروایا تھا۔ کیوں؟ اس نے تو بکنگ ہی اپنی جو ہے نا اس کی ایئر بی این بی ماڈل کے تھرو ہوئی تھی، booking.com یا اسی طرح کی کوئی اور ویب سائٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ کو یہ جو ہے نا ایک رسکی چیز ہے۔ ابھی بحریہ ٹاؤن میں ایک ڈیولپر سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری جو اکثر اپارٹمنٹس ہیں نا وہ رینٹل پہ گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی رینٹل مینجمنٹ کمپنی ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے ینگسٹرز آتے ہیں، کپلز آتے ہیں، تو میں کھل کے بتا دیتا ہوں، کپلز آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں 3 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے روم چاہیے، اور وہ کھلے پیسے بھی آفر کرتے ہیں کہ سر اتنے پیسے لے لیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے بالکل پابندی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ یونیورسٹی کے کپلز وغیرہ آتے ہیں جو غیر اخلاقی حرکتوں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، تو یہ خود بھی پھنسیں گے، ہمیں بھی پھنسوائیں گے۔ تو کہتا ہے ہم نے پابندی لگائی ہے۔ بلکہ بحریہ ٹاؤن کا ایک میں سرکولر بھی دیکھ رہا تھا کچھ ٹائم پہلے، اب میرے سے مس ہو گیا، نہیں تو میں شیئر کرتا، کہ انہوں نے ایک جو بلڈنگ ہے، بلڈنگ آنر ہے جو ڈیولپر تھا، اس کو نوٹس ایشو کیا تھا کہ ہمیں پتہ لگا آپ کی بلڈنگ جو ہے نا شارٹ ٹرم رینٹل کے طور پہ یوز ہو رہی ہے، مختصر دورانیے کی جو مدت کے لیے آپ کی یوز ہو رہی ہے کرایہ کے لیے، تو ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھائی جان یہ اس سے باز آ جائے، یہ ایک ہم ایتھے نہیں کرتا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ ماڈل جو ہے بہت اچھا ماڈل ہے، آپ بہت اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر اچھی چیز میں سے بھی نا یہ کوئی غیر اخلاقی سرگرمی کے اندر یہ ملوث ہو جاتے ہیں، اور پوری جو ایک فیسلٹی ہوتی ہے نا اس کا بھی یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک اچھا ماڈل تھا اور پاکستان میں بہت چل سکتا ہے،
اور اگر اس کو پراپر ریگولیٹ کیا جائے تو بہت اچھا یہ ماڈل چل سکتا ہے. لیکن وہی ہماری جو 2 نمبری ہیں، غیر اخلاقی حرکتیں ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ہم اس کام کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ پراپرٹی بھی گندی ہوتی ہے، اس کی سراؤنڈنگ بھی گندی ہوتی ہے. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی 2-4 اپارٹمنٹ میں کام چل رہا ہے تو اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی دوسرا بندہ آ کے جو خاندانی ہے، جو فیملی والا ہے، وہ رہنا کبھی پسند نہیں کرے گا اور وہ پوری بلڈنگ بدنام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو انویسٹرز ہیں میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی اپارٹمنٹ ہے تو بھائی پراپر اس کے جو قانونی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد کسی کو کرائے پہ آپ نے دینی ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی انلیگل حرکت ہو جاتا ہے، کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب میں نے تو پہلے ہی اس کی پوری ڈیٹیل، اس کا جو CNIC کا ریکارڈ ہے، کوئی نکاح نام ہے، وہ ساری ڈیٹیل ہے وہ میں نے وہاں پہ جمع کروائی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور جو اپارٹمنٹس اور فلیٹس کا پاکستان میں فیوچر مجھے آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کراچی، لاہور، کراچی اسلام آباد میں تو آلریڈی یہ پہلے بہت زیادہ ایگزسٹ کر رہا ہے. لاہور کے اندر اپارٹمنٹ کلچر اب بھی انٹروڈیوس ہو رہا ہے پچھلے 3-4 سال سے، اور ہوپ فلی اگلے 7-8 سال کے اندر سینیریو بالکل چینج ہو جائے گا اور لوگوں کا جو ہے نا یہ اس کے ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ بن جائے گی. اور آگے آنے والا دور الٹیمیٹلی ہائی رائز کا ہی ہے. تو زمینیں اتنی رہ نہیں جانی. 10 سال کے بعد کا آپ لاہور اگر دیکھیں تو زمینیں ختم ہو جانی ہیں. جو آج اویلیبل آپ کو نظر آ رہی ہیں، گھر بن جانے ہیں، تو وہ لوگوں کی پہنچ سے ویسے ہی چیزیں بہت دور ہو چکی ہیں، انڈیپینڈنٹ گھر بنانا. تو یہ کلچر انشاءاللہ آگے چلے گا. تو بس یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو ہاں، ایک اور چیز اس میں بھول گیا کہ اگر کوئی اپنا بزنس کرنا چاہ رہا ہے کہ ایئر بی این بی ماڈل پہ اس کے پاس 8-10 اپارٹمنٹ ہے اور وہ پوری بلڈنگ ہے، کوئی 5 مرلے کی 8 مرلے کی وہ ریزیڈینشیل کوئی بلڈنگ ہے پوری، وہ لے لے اور اس کو ایز اے ہوٹل جو ہے نا وہ رجسٹر کروا دے. اس کا پراپر جو ہے نا ایز اے ہوٹل وہ ٹریٹ ہوگا جیسے باقی ہوٹلز چلتے ہیں. تو اس کا سارا اسی طرح اندراج ہوگا، آپ کا ایک ریسیپشن ہوگا، پورا جو بھی آپ کا ٹیننٹ آ رہا ہے اس کی ساری ڈیٹیل جیسے ہوٹلز کے اندر ہوتا ہے وہ ساری اس میں اندراج ہوگا. تو ہر وقت وہ پولیس کو ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے، کسی وقت بھی آئے گی تو چیک کر لے گی جناب فلاں روم کے اندر فلاں جو ہے نا وہ فیملی رہ رہی ہے، فلاں بندہ رہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے اوپر پھر کوئی باؤنڈنگ نہیں ہوگی. ہاں، اس ماڈل پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک آدھا اپارٹمنٹ لے کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو لیگل ایشوز آپ کے لیے بن سکتے ہیں. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. اور جو نیا سال ہے وہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ڈسکرپشن کے اندر ہمارا انویسٹر گروپ کا لنک آ رہا ہے، اس کو لازمی جوائن کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.